گزشتہ روز بسلسلہ شب برات اور عرس مبارکہ حضرت پیر ابو البیان محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ بمقام درگاہ حضرت ابو البیان مرکزی جامع مسجد نقشبندیہ ماڈل ٹاؤن گوجرانوالا میں پیر محمد رفیق احمد مجددی نے کالمسٹ فورم گوجرانوالا کو کھانے پر دعوت دی، جس میں ممتاز کالر اور معروف قانوندان سلیم کھوکھر، سابقہ صدر پیر اشرف شاکر، معروف کمپیئر سیف اللہ بٹی، سابق ڈی ایس پی غلام عباس فاروق عارف اور میاں جاوید بھٹو کے علاوہ پاکستان کے نامور صحافی اور کالم نگاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر حضرت پیر محمد رفیق احمد مجددی صاحب نے اپنے خطاب میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہر سال کی طرح آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، غریب خانے پر تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ اللہ آپ کو دین دنیا کی نعمتیں، عزتیں برکتیں آمین۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی جو ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ لکھنے والے ہیں، صحافت کے میدان میں آپ چلنے والے ہیں، اس کو عربی میں ابلاغ کہتے ہیں۔ جو ابلاغ کا معنی ہے پہنچانا، اور یہ ڈیوٹی جو ہے اگر ہم اسے ایمانداری کے ساتھ دیکھیں تو یہ انبیاء کی ڈیوٹی ہے۔ سبحان اللہ، انبیاء کا یہ کام ہے۔ وہ ابلاغ کے لیے، رسالہ کا معنی بھی ابلاغ ہے، جو رسالت ہے نا، رسالہ کا معنی بھی ابلاغ ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے انبیاء تشریف لاتے ہیں۔ اب ہم کس حد تک اس شعبے کے ساتھ لائل ہیں، اس ابلاغ کے حوالے سے ہم کس حد تک چل رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ معاشرے کی جو بہترین تربیت ہے، اس میں آپ لوگوں کا بہت حصہ ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یا پھر یہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے، جو بھی یہ آسان طریقہ ہو گیا اب تو سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ اگر آپ اپنے معاشرے کے، اپنے گھر کے افراد کے، اپنے محلے کے افراد کے، جہاں تک ہماری ریچ ہے، اپروچ ہے، وہاں تک اگر ہم نیکی کا کام پہنچانا چاہیں تو ایک ہے ذریعہ معاش۔ وہ تو چلنا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ نے ذریعہ بنانا ہے معاش کا۔ لیکن یہ جو شعبہ ہے، اگر اس پر ایمانداری کے ساتھ چلیں ہم، تو ذریعہ معاش بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو روشن پہلو ہے، جو مثبت پہلو ہے، روشن پہلو کی بات کرتے ہیں اسلام کی صاحب، اسلام کا پہلو ہی روشن ہے، کوئی ڈارک پہلو نہیں اسلام، کوئی ڈارک پہلو نہیں ہے، اسلام روشن ہے بالکل، اور ماڈرن ہے اسلام۔ اسلام ماڈرن ہے، جتنا ماڈرن اسلام ہے، آج تک کوئی چیز اتنی ماڈرن ہے ہی نہیں ہے۔ اگر اس پر بات کریں گے تو بات لمبی ہوگی۔ اسلام کتنا ماڈرن ہے، 1400 سال پیچھے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے سارے معاملات کے حل بیان کیے ہیں۔ اس سے زیادہ اور ماڈرن کیا ہو سکتا ہے انسان؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے معاشرے کے افراد کی تربیت کے لیے جو بہترین طریقہ ہے ہمارے پاس لکھنے کا، وہ ہم لکھیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارا بھی ایک میگزین نکلتا ہے، اگر آپ ان کے تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں تو آپ مان لیں بات کو۔ پچھلے غالباً 88 سے ہے، ہاں کتنے بنتے ہیں، 36 سال سے ہمارا میگزین جو ہے ماہنامہ دعوت تنظیم الاسلام باقاعدہ ہر ماہ شائع ہوتا ہے۔ وہ اس میں ایک کرنٹ افیئر پر گفتگو ہوتی ہے، صرف تنقید نہیں ہوتی۔ آپ اس رسالے کو پڑھیں جو اس کا اداریہ ہوتا ہے، صرف تنقید نہیں ہوتی گورنمنٹ پر یا ملک کے کسی معاملے پر، اس کا آگے حل بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو غلط چیز ہے اس کو آسان طریقے سے ہم صحیح طریقہ رکھ کے اس کو پیش کرتے ہیں، نہ کہ ہم صرف تنقید کی رد میں لا کر جو اصل کام ہے وہ بھی روک دیں۔ اگر کسی کی غلطی ہے تو کسی ایک فرد واحد کی غلطی ہے۔ وہ آج کل سب سے زیادہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ اسی معاشرے کے اسی فرد پر تنقید ہو رہی ہے، جو کہ دینی معاشرہ ہے، جو پیر حضرات ہیں۔
اگر کسی میری اگر دیکھنے غلطی ہے تو وہ میری ذاتی غلطی ہے، نہ کہ ایک سسٹم کی غلطی ہے۔ ایک مسلمان اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسلمان ہی دہشت کرتے ہیں۔ تو ہمیں مثبت طریقے سے، آسان طریقے سے اپنا معافی ضمیر یا تھوٹ جو ہے اس کو آگے پیش کرنا ہے۔ اس سے حضرت ابو البیان ہم آپ دیکھتے ہیں جو ڈارک پہلو کی بات کر رہے تھے، ڈارک پہلو اسلام کا نہیں ہے، وہ ہمارا ڈارک پہلو ہے۔ مثلا اسلام نے ایک چیز کی اجازت نہیں دی کہ اختلاط ہو، ڈول ڈمکا ہو، رقص و دمال ہو، عریانی ہو، فحاشی ہو، اسلام نے تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا وہ ذاتی فعل ہے، نہ کہ وہ کہے کہ یہ اسلام کا پہلو ہے، یہ پیری مریدی کا، یہ طریقت کا پہلو ہے۔ طریقت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ طریقت تو سوائے شریعت پر پابندی کے اور خدمت خلق کے علاوہ طریقت ہے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے علاوہ طریقت اور کوئی شے نہیں ہے، شریعت پر عمل اور اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ تو اگر کوئی غلط کام کرتا ہے کوئی مزاروں پہ یا اس طرح کے عرصوں پہ، تو ان کا وہ ذاتی فعل ہوتا ہے، نہ کہ وہ اسلام کا فعل ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک میری ہمت بن پڑتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام ہمارے اس پر ایسا نہ ہو جو کہ خلاف شرع ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے علاوہ۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس میں شریک ہوتی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ علیحدہ اہتمام ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، کسی مرد کو اجازت نہیں ہے وہاں لے جانے کی۔ آپ عملی طور پر دیکھیں اس بات کو، ان کے جو انٹرس کے راستے ہوتے ہیں وہ بھی ناطے لگا کے، پردہ لگا کے علیحدہ راستے کیے ہوتے ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ علیحدہ ہے۔ وہاں جو خدمت کرنے والی ہیں وہ بھی ہماری بیٹیاں، خواتین ہوتی ہیں جو کی خدمت کرتی ہیں، جو انتظام سنبھالتی ہیں۔ تو ایک یہ پہلو ہے۔ دوسرا اس کے بعد پھر کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی گفتگو، یہی وجہ ہے کہ آپ اس منظر کو دیکھیں گے، یہاں تمام مسالک کے افراد یہاں آتے ہیں، تمام مسالک، اہل تشیع ہوں، دیوبند مسلک کے ہوں یا وہ اہل حدیث مسلک کے ہوں۔ جمعہ میرے پاس پڑھتے ہیں، مجھے پتہ ہے یہاں پڑھتے، میرے حق کے پاس زیادہ جمعہ پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں۔ کبھی ایسی گفتگو جو کہ انتشار کی طرف لے کر جائے، کسی کی دل آزاری ہو، پھر تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے ابلاغ کا، ابلاغ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جو آپ کو سمجھ آئیے بات کی سے آسان طریقے سے وہ پیش کریں، تاکہ اگلا اگر پسند کرتا ہے تو لے، نہیں کرتا تو ٹھونسے نہ اس پر آپ۔ سراج العارفین حضرت علامہ ابو البیان پیر محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم تھی، جس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عمل کریں، سب کو جوڑ کے رکھیں، نہ کہ توڑ کے رکھیں۔ اسی پر یہ عمل ہو رہا ہے، اور میں بار دیگر آپ تمام ساتھیوں کا ایک پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اللہ ہمیں بہتر سے بہتر کام کرنے کی، اپنے معاشرے کو سنوارنے کی، اپنے افراد کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ تیری رضا کے لیے، تیری مخلوق کی خدمت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں طاقت عطا فرما، ہم تیرے مخلوق کے اس معاشرے کو بہتر سے بہتر کر سکیں، ان کی خدمت کر سکیں۔ ہمارے قلم کے اندر تاثیر پیدا فرما، ہماری زبان کے اندر تاثیر پیدا فرما۔ تمام ساتھیوں